رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله جٹھے ورگ قرآن دے خول سرے تے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دن ایو شور ڈٹھا آزم اللہ والے انگل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا رے رحمت دا می برسا مولا تے اساں غریباں دی ہری کر دے تے جڑی ول سک گئی آس امید والی می رحمت دا پاکے ہری کر دے مولا 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 اسمنیا کہ اسا مجرم ہاں پر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تے دن واسطہ کر بلے کاری دا تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے عدل کرے تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جا سوار بڑے بڑے عیباں والے پڑھنے دا تو مان نہ کرے تے نہ آکھی میں پڑھیا او پڑھنے دا تو نہ مان کرے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے
او جبار کہار کہاوے مت روڑ دیتے دودھ کڑے تے سونی صورت تے عاشق ہونا قادی دانائی عاشق بن تو اس سونے دا تے جس اے شکل بنائی موتی چوک جنا دی او نہیں چگ دے دانے کرم جناتے کر دے مرشد کرم جناتے کر دے مرشد او کملے ہون سیانے جیڑیاں گڈیاں آپ اڈیاں او کدی نہ چڑھن اونچائیاں او گڈیاں چنگیاں اڈیاں او گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سایاں آپ چڑھائیاں تے چنگی مندی سجنا کولو حسین واری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی تے اصلا نال جنے کی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے تے بے نسلاں نال جنے کی کریے ہو الٹیاں چالاں چل دے تے ایک یاری دا پالن اوکھا تے جویں قطن وچ تند کچی ایک کچے دوجا چھڑ جاوے تے تائیوں رہندی پکی تمام حمد و صلات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درود و سلام کہ جس کے وسیلے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور دعا کرتے ہیں آج عظیم عید الاضحیٰ کے دن کہ کریم خدا اس برکتوں والے دن کے صدقے جو مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور جو قرض دار ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان کے قرضوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے سامعین محترم آج کا دن جو اتنی برکتوں کا دن ہے جو قربانی ہم نے جانور کی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت کو ہم نے ادا کرنا ہے اس کے کچھ مقاصد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
جو بول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات اٹل ہو جائے کہ یہ نماز بے شک میری نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اپنا قرب پیدا فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو اپنے نیک اور پاک بندوں میں شامل فرما دیتا ہے کہ جو بندہ نیک صالح عمل جو بھی کرے وہ دراصل اس کی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میں کسی وڈیرے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو میرا عمل کرنا ہے یہ دراصل حقیقت میں اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہوا، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے کا ہو، چاہے وہ جینے کا ہو، چاہے وہ مرنے کا ہو، یہ چاروں مقاصد میں فرمایا نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، اگر نیت اس کی اپنی ہے، دکھاوے کی نیت ہے، اپنی بڑائی کے لیے ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، کتنے کر رہا ہے، 1 دن کر رہا ہے، 2 دن کر رہا ہے، 3 دن کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جینا 1 دن کا ہے، سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، یا 100 سال کا ہے، یا 150 سال کا ہے، یہ جینا اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، جو کہ کریم خدا فرماتا ہے کہ یاد رکھ لو میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ بیکار رائے گا نہیں پیدا فرمایا، اس کا مقصد ہے۔ فرمایا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بارگاہ میں آ کر جھکیں، مجھے سجدہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 4 پیسے آگے تو بندہ جو ہے وہ اس خدا کو بھول جائے، جب وہ پیسے چلے گئے تو پھر وہ خدا کو یاد رکھے، اگر دولت آ گئی ہے تو خدا کو بھول جائے، اگر دولت چھین گئی ہے تو پھر خدا کو یاد کرے، اگر صحت ہے تو خدا کو بھول جائے، اگر یہ صحت لوٹ جائے تو پھر آ کر وہ مسجد میں آ کر اور گھر کے اندر وہ پھر نیکوکار بن جائے، اور باقی اس کو عیبدار، باقی اسے گھٹیا، باقی اسے معمولی نظر آنے لگ جائیں، تو یاد رکھ لے پھر ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ بیماری میں بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، اور صحت میں بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، اگر جو ہے وہ مال ہے تب بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اگر مال نہیں ہے تب بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، اس خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس حال میں بھی بندہ ہو اس خدا کا شکر ادا کرے تو پھر خدا لم جلال اس بندے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور آج کا مقصد یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے، اپنے رفت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ دراصل دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس خدا کو راضی کرنا مقصد ہے، اپنے نفس کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس خدا کو راضی کرنا ہے۔ مقصد اس خدا کو راضی کرنا ہے کہ میں اپنا بیٹا ذبح کر دوں وہ خدا راضی ہو جائے، میں اپنا دل اس خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں اس لیے کہ وہ خدا راضی ہو جائے، میں اپنا بیٹا ذبح کر کے یہ بتا دوں اس لیے کہ اللہ یہ بیٹا دیا بھی تو نے تھا، اللہ اب تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، یہ آیا بھی تیری طرف سے تھا اور جا بھی اللہ تیری طرف رہا ہے۔ اور اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ تیرے میرے محبوب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ میرا
یہ نماز پڑھنا بھی تیرے لیے ہے، میرا قربانی کرنا بھی تیرے لیے ہے، اور میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، اور میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کا مقصد دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا نظر آتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد ہم نے ایک ہی فٹ کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے، میرا آنے والا وقت اچھا بن جائے، میرا جو ہے وہ آنے والا کل بدل جائے، میرا لباس اچھا بن جائے، میری عزت میری تکریم وہ اچھی بن جائے۔ یہ احباب ذی وقار مسجد میں تشریف لے کے آئیں، انشاءاللہ العزیز بفضل خدا 7:15 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ احباب مسجد میں تشریف لے آئیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے میرے صحابہ، جب جنت کی کیاریوں میں جایا کرو تو وہاں پر جا کر کچھ پھل پھول کھا لیا کرو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ یہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنت کی کیاریوں میں جایا کرو، اور جنت کی کیاریوں میں جا کر، جنت کے باغیچے میں جا کر فرمایا وہ کچھ پھول پھل کھا لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کی کیاری ہے؟ فرمایا ہاں دنیا میں جنت کی کیاری ہے، اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ اس میں پھل اور پھول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں پھل اور پھول یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ اس کے پھول اور پھل ہیں۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور اصل مقصد قربانی کا ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو سب سے پیاری چیز ہے، جو سب سے عزیز چیز ہے، جسے اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگ کر لیا ہے، بار بار مانگا ہے، جب اس خدا نے اس کو مانگا ہے تو پھر دیر نہیں کی بلکہ لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، منہ کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے عوض بڑا ذبیحہ دے دیا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ تیار ہو جاتا ہے اس مقصد کو پانے کے لیے، جب بندہ بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور اخلاص یہ ہے، نیت یہ ہے، مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، تو پھر کریم خدا اس قدر راضی ہوتے ہیں، اس قدر کہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب اس خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اے جبریل جلدی جا اور جنت سے مینڈا لے کر جا اور جا کر اسماعیل کی جگہ لٹا دے اور اسماعیل کو وہاں سے اٹھا دے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جیسے چھری چلتی جا رہی ہے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں اور ہاتھ چلاتے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کھڑے ہیں اور سامنے ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے، ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، نیت تھی اللہ کو راضی کرنا، اخلاص تھا اللہ کو راضی کرنا۔ جب اس نیت اور اس مقصد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی محفوظ فرما دیا اور وہاں پر دمبے کو ذبح بھی فرما دیا، اور جیسے دمبا ذبح ہوا اللہ اکبر کی صدا ابراہیم کی زبان پر جاری تھی کہ اللہ تو بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے کہ میرا بیٹا بھی بچ گیا ہے اور ذبح بھی ہو چکا ہے۔
ادھر سے حضرت اسماعیل کھڑے دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ادھر سے پھر آپ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ مقصد یہ تھا۔ اور آج بھی جانور ذبح کرتے ہوئے اگر مقصد گوشت کا ہوا تو وہ قربانی قبول نہیں ہے، اگر مقصد دکھاوے کا ہوا، نیت دکھاوے کی ہوئی، قربانی قبول نہیں ہے۔ آج بھی مقصد اسی طرح ہونا چاہیے کہ میں جو ذبح کر رہا ہوں، بظاہر جانور ذبح کر رہا ہوں، دراصل میں اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہوں، دراصل میں اپنے نفس پر چھری پھیر رہا ہوں، اس لیے کہ میری تمام خواہشیں، میرے تمام معاملات، میرا جینا اور میرا مرنا دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف للہ، اس اللہ کے لیے ہے۔ بس آج بھی جب یہ نیت، یہ مقصد ہوگا تو قربانی جیسے ہوگی، جیسے کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا، اور اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نیکی بھی عطا فرمائے گا۔ اور کل قیامت کے دن جب پل صراط پر جو ہے وہ ڈاواڈول ہو رہے ہوں گے، اس وقت یہی جو ہے وہ جانور ایک سواری کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نمودار بھی اس بندے کے لیے فرما دے گا۔ اگر نیت، اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوا تو، اگر یہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوئی تو یاد رکھ لے نیکی نہ ہوئی، کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نمازیں، میری قربانییں، ٹھیک ہے، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی خدا نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب بندہ عبادت نہ کرے، بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا نہ کرے، اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ قربانی کا مقصد نہیں ہوگا۔